فارم میں ان فرقوں میں موجود نہ ہو، پھر تو آپ بات کریں. سر یہ تو کمپیریزن میں چلا جائے گا نا. جی ظاہر ہے آپ نے ایک چیز ثابت کرنی ہے نا. آپ نے کہا نا کہ انجینئر صاحب آپ کا سخت چناؤ ہے، تو میں بتاؤں گا کہ ہاں خادم رضوی صاحب نے وہابیوں کو کہا سورہ سور، چلے خادم رضوی کو کہیں گے ہارڈ لائنر ہے. بریلویوں کا امام کون ہے؟ احمد صاحب بریلوی. جی احمد صاحب بریلوی صاحب نے کہا ہے دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اپنی لاکھ گمراہیوں کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم چندے ان کو دیں گے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے. ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے. ہمارے تو اکیڈمی کے سموسے جس دکان سے آتے ہیں نا وہ کٹر دیوبندیوں کی دکان ہے، تو ہم تو ان کے سموسے اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں. اور دیکھیں سموسے کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، انہوں نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر صاحب کو سموسہ نہیں دیں گے کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. 20-25 ہزار کے بھی بعض کا سموسے آ جاتے ہیں ہمارے ایک اتوار کے اوپر جب زیادہ رش ہو جاتا ہے. لیکن سر جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کا موقف تو مر گیا. نہیں سر بڑا نہیں، نہ بڑا ہے تو مر گیا، نہ بڑا ہے نہ مرا ہے. نہیں مر گیا، نہ بالکل نہیں بڑا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے یہ چیز، کیونکہ آپ بات لے گئے نا. میں تو مان نہیں نا آپ کی بات. نہیں سر آپ ایک بات لے گئے نا کہ میں نے یہ بات کی ہے، اس کا میں جواب دوں گا. اگر ہم یہ یہاں سے بنیادی آپ جیسے منجی ٹھوک دوں گا. جی جی ادھر رک، ٹھیک ہے ادھر روک جائیں. اچھا اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ پنجابی ہیں، جی پنجابی ہوں سر. اگر آپ پنجابی ہیں اور آپ کو خوف خدا ہے اور آپ نے مر کے اللہ کو جان دینی ہے، تو آپ اپنے کیمرے میں جرت کرتے ہیں منجی ٹھوکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ولگر لینگویج ہے؟ کیا یہ پنجاب کا محاورہ نہیں ہے؟ اس میں کون سا ولگر پانا ہے؟ مجھے بتائیں. پہلے تو مجھے بتائیں منجی ٹھوکنے کا مطلب کیا ہے؟ کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. آپ بتائیں آپ کو مطلب پتہ ہے اس کا؟ سر دیکھیں مجھے اس کا مطلب تو اگر ہم منجی ٹھوکنے کا مطلب سر دیکھیں کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. چلے جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ بتائیں. اچھا اگر میں اس کا یہ مفہوم نکالوں. نہیں آپ نے مفہوم نکالے گے کیونکہ سر اس میں یہ کہیں لکھا نہیں نا. اور سرکار میں آپ کو بتاتا ہوں نا. اچھا کہاں لکھا ہے؟ منجی ٹھوکنے کا مطلب بتائیں. میری جان میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو آپ پہلے یہ مانیں کہ مجھے نہیں مطلب اس کا پتہ. میں نے کہیں پڑھا نہیں. چھوڑ دیں، پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا. چلے نہیں پتا. اچھا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو غلط مثال کے طور پہ سننے میں غیر مناسب لگتا ہے. کیوں سننے میں یار مجھے بتائیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بندہ پنجابی میں انگریزی کا کوئی لفظ سنے اور وہ کہ مجھے غیر مناسب لگتا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ میرے بھائی تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے 2011 میں ایک لیکچر ریکارڈ کرا، اس میں میں نے جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر گفتگو کی اور میں نے کہا کہ بعض صحابہ نیوٹرل ہو گئے تھے. نیوٹرل کا مطلب آپ کو انگریزی میں پتا ہے، غیر جانبدار کو کہتے ہیں. جی بالکل. مولویوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اس نے کہا صحابہ پاگل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جائے. جن مولویوں کو انگریزی نہ آتی ہو. اب غیر جانبدار یہ ایک مشکل اردو کا ایک لفظ ہے جو بولنے کے لیے آپ کو اتنا منہ پھیلانا پڑتا ہے، اور میری تعلیم ہوئی ہے انگریزی میں، مجھے نیوٹرل سے بہتر کوئی ورڈ نہیں ملا. انہوں نے کہا اس نے صحابہ کو نیوٹرل کہا ہے، پاگل. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ پاگل نیوٹرل یہ لوگ کیا. یہ تو نہیں. اب منجی ٹھوکنا اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے نیوٹرل کا مطلب پاگل سمجھ لیا. منجی ٹھوکنا پنجابی میں پرانے زمانے میں، آج بھی آپ کے پنڈی کے انٹرنل علاقوں میں آپ دیکھیں وہ ایک بندہ آ کے آواز لگاتا ہے منجی پیڑی ٹھکا لو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جو یہ چارپائیاں ہوتی تھی لکڑی کی، ان کی چولیں ہل جاتی تھی کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ وہ جہاں پہ وہ اس طریقے سے لاک لگا ہوتا تھا نا اس کا، اس کے پائے کے ساتھ، تو اس میں پھر وہ سپیسرز ڈالتے ہیں، لکڑی کی باریک باریک چیزیں ڈالتے ہیں، اس کو سپیسر ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اب پنجابی میں اسے کیا کہیں گے؟ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے، تاکہ وہ اس کی چولہیں ہلنا بند ہو جائیں اور وہ سٹیبل ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ پلاسٹک کی کرسیوں میں تو آپ کے بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ لکڑی کی کرسی ہوتی ہے نا، کچھ عرصے بعد چوں چوں کی آواز آنی تھی. جب چوں چوں کی آواز آئے نا تو وہ گیپ آ جاتا ہے اس کے ٹانگ میں اور وہ جو اس کا اپنی فریم ہے، تو اس میں پھر وہ سپیسر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتے ہیں. گٹیاں آپ کہہ لیں گھٹیاں بنا بنا کے وہ گھٹیاں جب ڈالتے ہیں نا وہ چوں چوں کی آواز بند ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ منجی ٹھوک دی, کہ یعنی منجی کی ریپیئر ہو گئی. منجی ٹھوکنا نہ تو ولگر ہے, اس سے سافٹ مثال, اور یہ اتنی پیاری مثال ہے کہ اب ہمارے مخالفین دیتے ہیں. اگلے دن ہمارے بھائی عاقب فرید صاحب کے ساتھ مفتی طارق مسعود نے
حافظہ اللہ تعالی ایک پوڈ کاسٹ کی ہے. اس میں وہ کوئی شادی کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے کہ جی معاشرہ جو ہے نا وہ مخالفت کرتا ہے دوسری اور تیسری شادی کی, اگرچہ کسی بندے کو ضرورت بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں وہی دوں گا جو انجینئر صاحب دیتے ہیں, ایسے معاشرے کی منجی ٹھوکیں آپ. اب وہ بندہ جو اردو اسپیکر ہے جسے پنجابی بھی نہیں آتی ہے, انہوں نے بھی بعد میں تحقیق کر لی کہ یہ کوئی ولگر لفظ نہیں ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں. تو یہ جو الفاظ استعمال